ذرا سوچئے، کیا کوئی ایک شخص ایسا قانونی نظام بنا سکتا ہے جو 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک کروڑوں لوگوں کی رہنمائی کرے؟ آج ہم اسی عظیم شخصیت یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں گے، جنہوں نے اسلامی قانون کی دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو سوال یہی ہے کہ بھئی یہ ہوا کیسے کوئی ایک شخص ایک ایسا فکری نظام بنا سکتا ہے جو صدیوں تک کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالے؟ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے مثال ذہانت کی داستان ہے۔ اچھا، ان کی اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے اس اختلاف کی دنیا کی جس میں انہوں نے آنکھ کھولی، پھر دیکھیں گے ان کا علم کا سفر یعنی عظیم متلاشی۔ اس کے بعد جانیں گے کہ کیسے انہوں نے ایک درمیانی راہ بنائی، پھر قانون کو ایک سائنس کی شکل دی، اور آخر میں بات ہوگی ان کی قانون میں میراث کی جو آج تک قائم ہے۔ تو چلیے پہلا باب شروع کرتے ہیں، اختلاف کی دنیا۔ امام شافعی جب پیدا ہوئے تو اسلامی دنیا یوں کہہ لیں ایک فکری چوراہے پر کھڑی تھی۔ قانون کو لے کر ہر طرف بحثیں ہو رہی تھیں، اور علماء واضح طور پر مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اور یہ فکری جنگ بنیادی طور پر 2 بڑے کیمپوں کے بیچ تھی۔ ایک طرف تھے مدینہ کے اہل حدیث، ان کا موقف بالکل صاف تھا، قانون صرف قرآن اور پیغمبر کی روایات یعنی حدیث سے آئے گا۔ دوسری طرف تھے عراق کے اہل رائے، وہ کہتے تھے نہیں، نئے مسائل کے لیے انسانی عقل اور منطق کا استعمال بھی ضروری ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں روایت اور دلیل کے درمیان ایک زبردست کشمکش تھی۔ اب اسی فکری کھینچا تانی کے بیچ میں ایک نوجوان ذہن سامنے آتا ہے، محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی ایک کیمپ میں نہیں جاتے، بلکہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دونوں سے سیکھیں گے، اور یہیں سے ان کے علم کے عظیم سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ان کا سفر دیکھیں کتنا حکمت سے بھرا تھا۔ مکہ میں ابتدائی تعلیم کے بعد وہ سیدھا مدینہ گئے، روایت پسندوں کے سب سے بڑے استاد امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس۔ وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد وہ عراق پہنچے، یعنی منطق پسندوں کے گڑھ میں، تاکہ ان کے دلائل کو سمجھ سکیں۔ تو وہ صرف معلومات اکٹھی نہیں کر رہے تھے، وہ جان بوجھ کر دونوں انتہاؤں کو سمجھنے کی کوشش میں تھے۔ اور یہی بات انہیں تاریخ میں بالکل منفرد بنا دیتی ہے۔ وہ صرف ایک عالم نہیں تھے، وہ تو 2 مخالف فکری دنیاؤں کے درمیان ایک زندہ پل کی طرح تھے۔ یوں سمجھیں کہ انہوں نے دونوں طرف کی زبانیں سیکھیں تاکہ ایک بالکل نئی زبان بنا سکیں۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے روایت بھی سیکھ لی اور منطق بھی، لیکن اس کے بعد کیا؟ یہیں پر امام شافعی کی ذہانت کا اصل کمال نظر آتا ہے۔ انہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک بالکل نیا نظام بنا ڈالا۔ ان کا حل حیرت انگیز طور پر سادہ اور منظم تھا۔ انہوں نے قانون کے 4 ستون قائم کیے، ایک ترتیب کے ساتھ۔ سب سے اوپر نمبر 1 قرآن جو کہ حتمی ہے، نمبر 2 پیغمبر کی مستند سنت، پھر نمبر 3 علماء کا اتفاق رائے جسے اجماع کہتے ہیں، اور آخر میں نمبر 4 قیاس یعنی منطقی استدلال، تاکہ نئے مسائل حل کیے جا سکیں۔ یہ صرف ایک لسٹ نہیں تھی، یہ دراصل وحی اور عقل کے درمیان ایک انقلابی توازن تھا۔ اور یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اسلامی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا واضح فریم ورک سامنے آیا جو روایت کی بھی عزت کرتا تھا اور عقل کے استعمال کی جگہ بھی دیتا تھا۔ اس نظام نے اس وقت کی فکری افراتفری کو ختم کیا اور ایک صاف سیدھا راستہ دکھایا۔ لیکن امام شافعی کا کام یہیں ختم نہیں ہوا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ تو شاید یہ تھا کہ انہوں نے قانون کو ایک مشق سے اٹھا کر ایک باقاعدہ سائنس بنا دیا۔ انہوں نے ایک نئے علم کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے اصول الفقہ۔ اچھا، اس کو یوں سمجھیں کہ یہ اسلامی قانون کا آپریٹنگ سسٹم یا گرامر ہے۔ امام شافعی یہ نہیں بتا رہے تھے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، بلکہ وہ یہ سکھا رہے تھے کہ قانون کے بارے میں کیسے سوچنا ہے۔ یہ قانون کی کتاب نہیں تھی، بلکہ قانون بنانے کی کتاب۔ اور اس ایک چیز نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اب قانون کسی ایک عالم کی ذاتی رائے پر منحصر نہیں رہا، بلکہ یہ ایک باقاعدہ سائنس بن گیا جس کے اپنے اصول تھے، اپنے ضابطے تھے۔ یہ ایک حقیقی فکری انقلاب تھا۔ تو امام شافعی کے بعد ان کے نظریات کا کیا بنا؟ ان کی میراث آج کہاں کھڑی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان کا اثر واقعی ہی بہت گہرا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو شافعی مکتب فکر دنیا بھر میں سنی مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا قانونی اسکول ہے۔ تقریباً 28% لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، جو کروڑوں کی تعداد بنتی ہے۔ اور یہ اثر صرف تعداد تک محدود نہیں ہے، بلکہ جغرافیائی طور پر بھی بہت وسیع ہے۔ مصر، شام، اردن سے لے کر مشرقی افریقہ اور وہاں سے جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک جیسے انڈونیزیا اور ملیشیا تک، شافعی مکتب فکر کا یہ پھیلاؤ بتاتا ہے کہ ان کے بنائے ہوئے اصول ہر طرح کی ثقافت اور ہر دور کے لیے کارآمد ثابت ہوئے۔
اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ روایت اور عقل کے درمیان توازن قائم کرنے کی یہ قدیم کوشش آج کی ہماری اس پیچیدہ دنیا کے لیے کیا کوئی سبق رکھتی ہے؟